أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. تو ہم نے ان کی سزا کے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. فجعلناها فاقہ میں نا پس جعلنا ہم نے کر دیا ہاں اس واقعہ کو نکالا عبرت لما بین یدیہا جو ان کے سامنے لوگ تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کے لیے بھی وما خلفہا اور جو ان کے بعد دنیا میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. وموعظۃ اور جو نیک اور ماننے والے متقی لوگ تھے وموعظۃ للمتقین اور متقی لوگوں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا. یہ جو اس واقعہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے نصیحت بنا دیا وہ واقعہ پچھلی آیت میں مذکور ہو چکا ہے کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں ایک سازش کے تحت نافرمانی کی حلال کو حرام بنانے کے لیے ایک بہانہ کیا ناجائز ہیلا اختیار کیا تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم بندر ہو جاؤ تو اس وقت بندر بن گئے تھے. تو کسی کے سامنے ان کا بندر بن جانا وہ برے لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اچھے لوگوں کے لیے ایک نصیحت. اور کن کن کے لیے نصیحت تھا؟ جو ان کے سامنے موجود تھے اور جو ان کے بعد دنیا میں آئیں گے ان کے لیے بھی وہ نصیحت اور عبرت بنا دیا گیا. اچھا اب اس میں دو تین باتیں ہیں جو قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا یہودیوں کا شکل مسخ ہو کر انسان سے بندر بن جانا یہ ایک واقعہ تھا. انسان اس سے پہلے موجود تھے انسان بندر بنے تھے بندر انسان نہیں بنے تھے. اور وہ جو نظریہ ہے کہ جی انسان بندر سے ارتقاء کر کے انسان بنا ہے بالکل اندھے لوگوں کا خیال ہے. اور اس آیت سے استدلال کرنا کہ جی مسلمانوں کے ہاں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے بالکل غلط ہے. مسلمانوں کے ہاں تو قرآن کے اندر تو جو مذکور ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نسل انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے چل چکی تھی جن کا تذکرہ تفصیل سے آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں. اور چلتے چلتے انسانی دنیا وسیع ہوتی گئی. پھر یہودیوں کا زمانہ آیا یہودیوں نے نافرمانی کی تو ان کے کچھ بندوں کو سزا کے طور پر بندر انسان سے بندر بنایا گیا. تو اب یہ بات کہاں انسان سے بندر بننا کہاں انسان کا ایک وسیع تعداد کے اندر دنیا بھر کے اندر پھیلا ہوا ہونا اس سے پہلے وہ کہاں اور یہ کہہ دینا کہ انسان بندر سے پروموٹ ہو کر انسان بنا ہے یہ بات کہاں کی بات تھی کہاں ان لوگوں نے لگا دی. یہ لائی لگ لوگ ہیں. انگریزی کے لفظ اور الفابیٹ جس کے نام میں آتے ہوں اس کے نام سے متاثر ہو جانا یہ احساس کمتری رکھنے والے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ جو انگریز کا نام اور لفظ آتے فوراً مرعوب ہو کر ان کے گن گانا شروع کر کیا جی بڑی تحقیق ہے جی وہ سائنسی جغرافیائی اور آثار قدیمہ سے ثابت کرتے ہیں. ایمان سے بتاؤ یہ جغرافیائی اندازے اور آثار قدیمہ میں پرانے ٹوٹے ہوئے مٹکوں کی ٹھیکریوں سے اندازہ لگانا یہ یقین ہے یا گمان؟ یہ ہمارے پاس لا ریب باتیں ہوتی ہیں یاد ہے نا اور ان کو میں نے گن کے سنایا تھا کہ کیا ہے زن گمان اندازے تکے. دوسری بات یہ ہے اب چومکھی جنگ میں اب ہمارا مقابلہ ڈارون سے ہٹ کر ہندوؤں سے ہونے لگا. ہندو کیا کہتے ہیں جی اسی آیت سے وہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں جو نسخ کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف 1 کروڑ روحیں ہیں اور وہی گھومتی پھرتی عدلتی بدلتی شیپ چینج کرتی نئے روپ اختیار کرتی
اور ہر جیون کے بعد پھر کسی دوسرے جیون میں آتی ایک ایک روح نے ساتھ ساتھ جیون میں ظاہر ہونا ہوتا ہے. اپنے کردار کے مطابق نئے جیون کے اندر وہ کسی نہ کسی نئی شکل میں، اچھا روح تھا تو انسان کی شکل میں، برا روح تھا تو کسی جانور کی شکل میں، اور برا تھا تو کمزور اور بدترین جانور کی شکل میں وہ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ ہندوؤں کے ہاں تناسخ کا عقیدہ کہلاتا ہے. اپنے تناسخ پر استدلال کرنے کے لیے وہ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر مسلمانوں سے بحث کرتے ہیں کہ یہ نظریہ تو تمہارے ہاں بھی پایا جاتا ہے. تو اب جس طرح وہ بندر سے انسان بنا والا نظریہ غلط تھا، اس پہ بھی آپ ایمانداری سے سوچئے یہ تناسخ ہے یا تماسخ ہے؟ یہ میم ہے، نون نہیں ہے. یہ نسخ نہیں ہے، یہ مسخ ہے. شکلیں مسخ ہوئی تھیں اور مر جانا، روح کا نکل جانا، اس روح کا کسی اور جیون میں دوبارہ نمودار ہونا، روح کا نیا لباس اور نیا جسم پہن کر کسی اور انسان یا جانور کی شکل میں نئے سرے سے جنم لینا. بلکہ ہندو تو لفظ جنم ہی بولتے ہیں. ہمارا جنموں کا ساتھ ہے، میں اگلے جنم میں آؤں گا، میں اگلے جیون میں آؤں گا. جنم و جیون کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے انسانوں کو بندر نہیں بنایا گیا ہوتا تمہارے نسخ کے مطابق، بلکہ تم تو ایک بندے کی روح مر جانے کے بعد بندے کو جب تم جلا دیتے ہو، اس کی راکھ بکھیر دیتے ہو، اب اس کی روح کسی اور جیون اور جنم میں نیا روپ لے کر دنیا میں نمودار ہوتی ہے. تو وہ تناسخ ہوتا ہے. اس تناسخ کا اس تماسخ کے ساتھ بالکل اسی طرح کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح انسان کے بندر سے بڑھ کر انسانی شکل میں آنے کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اگلی آیت ہے کہ ہم نے اسے عبرت بنا دیا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آئندہ لوگوں کے لیے بھی. اس سے آئندہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بندر بنے تھے یا تو ان کا واقعہ کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں منقول ہوگا تو بعد والے پڑھ کے عبرت حاصل کریں گے، یا پھر عین ممکن ہے کہ ان بندروں کی عمریں یا ان میں سے کچھ بندروں کی عمریں زیادہ ہوئی ہوں اور عرصہ تک زندہ رہے ہوں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے ہوں. کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے، وہ بندر، مگر بول نہیں سکتے تھے، روتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان کے اندر سینس پوری انسانوں والی موجود تھی لیکن شکل بندروں والی تھی. اب وہ اندر سے آمادہ با اطاعت ہو بھی چکے تھے لیکن حکم لاگو ہو چکا تھا. آنکھوں سے نظارے دیکھ لینے کے بعد کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن بعد والوں کے لیے نصیحت بن جانا یا تو تاریخی منقولات سے ہوگا یا پھر ان لوگوں کی عمریں کسی حد تک طویل ہوئی ہوں تب ہوگا. اور اب وہ اس حالت میں جب ان کی عمر لمبی تھی اس دوران میں چونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونا یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کر روتے تھے، لیکن ان کی آگے نسل نہیں چل سکی. یہ بات یاد رہے، ان کی نسل نہیں چل سکی کہ کوئی کہہ سکے کہ جی سارے انسان تو نسلی انسان ہے، لیکن ایک طبقہ انسانوں میں ایسا بھی ہے جو ان بندروں سے چلا ہو. ایسا کچھ نہیں، ان کی نسل نہیں چلی. ہاں عمر طویل ہو جانا، اس میں اس کی طرف اشارہ اس آیت کے اندر ملتا ہے کہ وما خلفہا، ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہم نے ان کو عبرت بنا دیا. اب میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ بعد والوں کے لیے عبرت یا تو کتابوں میں آ جانے کی وجہ سے ہے یا ان کی عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ممکن ہے. ایک امکانی بات کہہ رہا ہوں. اب وہ لوگ ہو سکتا ہے بعد میں بندر ہونے کی شکل میں بھی جتنا عرصہ دنیا میں رہے ہوں وہ اپنے تائیں جب وہ روتے تھے تو سینس تو تھی، سمجھ تو تھی، ہو سکتا ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہوں، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے وہ سزائیں تک نافذ کرتے ہوں. اب وہ شریعت کے پابند ہو گئے ہوں. وہ سزا کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ چور کی سزا ہو سکتی ہے،
وہ بدکاری کی رجم والی سزا ہو سکتی ہے، وہ خیانت کی سزا ہو سکتی ہے، وہ کسی قسم کا دیت و قصاص ہو سکتا ہے، قتل کا بدلہ ہو سکتا ہے، حدود اور تعزیرات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا شریعت پر اس حالت میں چلتے رہنا لمبی عمر ہو جانے کی صورت میں اس کا یکسر انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان موضوعات پر اگر کہیں حدیث یا کوئی دلیل صحیح سند کے ساتھ مل جائے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا کے الفاظ سے ان باتوں کی تصدیق اور تائید ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے دور حدیث کیا ہوا ہے میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے چلیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں نادانوں سے ہو جاؤں۔ اب ایک نیا واقعہ یہودیوں کا ہی بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ ایک مضمون چل رہا ہے یہودیوں کی بیہودہ حرکات پر تبصرے کا، اور انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے کرتوت ہوا کرتے تھے۔ ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بندہ مرا کیسے ہے، اس کا قاتل کون ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اب اس بندے کا قاتل چاہیے۔ یہ لوگ اپنے پاک پیغمبر سے اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کرتے تھے، یہ آپ سوالات دیکھتے آ رہے ہیں نا، ہمیں منہ سلوا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، اور گندم چاہیے، اور پیاز چاہیے، اور مسر چاہیے۔ تو اس قسم کے یہ سوالات کرتے تھے۔ تو یہی بات قرآن شریف میں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جتلائی بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح سوال نہیں کرنے آپ لوگوں نے، اور صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ بہت کم سوال کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام حدیثوں میں آتا ہے کہ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی سادہ طبیعت کا دیہاتی آدمی آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے علاقائی مزاج کے مطابق جھٹکے سوال کرے، تو اس سے ہمیں بھی مزہ آئے، نبی پاک علیہ السلام بھی لطف اندوز ہوں، اور حضور جواب دیں گے تو حضور علیہ السلام کی طرف سے جو گل فشانی ہوگی، کرم نوازی ہوگی، فیض رسانی ہوگی، اس سے ہم بھی مستفید ہوں گے۔ ورنہ سینئر صحابہ اکرام اور جتنا حضور کے قریبی تھے اور زیادہ تربیت یافتہ تھے، وہ اتنا ہی حضور پر سوالات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو سوال کرنے کے حوالے سے ایک جھلک سی دی ہے۔ یہودیوں نے نامناسب قسم کے سوالات اور مطالبات کرنے میں انتہا کر رکھی تھی، تو ان کا جب بندہ مارا گیا تو انہوں نے قاتل کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ آپ بتائیں وہ قاتل کون ہے۔ یہ رویہ آج کل بھی عملیات کے دل دادا لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے، بتائیے کہاں ہے۔ یہ وہی ذہنیت بھائی دنیا کا ایک نظام ہے، اسباب کی حد تک قانون کی روشنی میں اور اپنا ذہن دماغ لڑانے کی حد تک اپنی کوشش کریں۔ ہاں اللہ سے دعا کریں، اللہ کرے مل جائے۔ گم شدہ چیز کو ڈھونڈنے کے لیے انا للہ و انا الیہ پڑھنا مستحب ہے، ایسا کچھ پڑھیں۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان میں سے آپ جانتے ہیں نا کہ خاص طور سے جو عملیات کے ماہر ہوتے ہیں، عامل اور ہوتا ہے، کامل اور ہوتا ہے۔ تو کامل تو کہے گا جی میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرو، اللہ کرے مل جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نکال 2000 روپیہ، وہ 10,000 کی چیز پہلے گم ہوئی ہے، 2000 اور دے کے آ جاتی ہے، اور ملتی پھر بھی کوئی نہیں۔ کوئی بتائے آج تک ان دھندے والوں نے کوئی چیز ڈھونڈ کے دی ہو ان کو؟ یہ تمہارے گھر کے سارے برتن سونے کے ہو جائیں گے، بس صرف 50,000 مجھے دے دو، یہ 7 دنوں کے اندر اندر سونا بن جائے گا۔ وہ بیچاری دے کے آ جاتی ہے۔
آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے بیچاری کیوں کہا ہے، کہ ان بیچاریوں نے بیڑا پوڑا ہوا ہے زیادہ، اور وہ ہوتا کچھ بھی نہیں. آج تک کبھی کسی کا ایسا کام ہوا وہ سامنے آئے کوئی نہیں ہوتا. بالآخر کیا کہتے او تم غلطی کر دیتی سی، تم نے فلاں کھڑکی کھلی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے سارا کچھ اڑ گیا. وہ میاں صاحب لکھتے ہیں کچرک توڑی کوڑ پسارا تے کچرک توڑی ٹھگی. کچرک کا مطلب ہے کب تک، کچرک توڑی کوڑ پسارا تے کچرک توڑی ٹھگی، اوڑک تسی جواب دے ہوگے پری نہ آنکھیں لگی. عزیزان گرامی مرد بن جائیے. ان ٹھگوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو، ان ایرانیوں مجوسیوں نے آپ کو ٹھگا ہے، ان سے بچ جائیے. وہ فرمائش کرتے ہیں جی، عادت بھی وہاں سے آئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. باقی حضرت موسیٰ ہے وہ ایک الگ بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت میت کے جسم کے ساتھ ٹچ کرو، وہ مرنے والا مقتول خود بخود زندہ ہو کر تمہیں بتائے گا میرا قاتل کون ہے. جب انہوں نے فرمایا نا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. قالوا کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہوں. مذاق کرنا اور اس قسم کا مذاق کرنا، آپ فرمانے یہ جاہلوں کا طریقہ ہوتا ہے. اور جائز مذاق اور دل لگی، اس میں حرج کوئی نہیں ہوتا، جس میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، جس میں کسی کو کوئی واضح دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. شریعت کے مطابق کسی کے ساتھ دل لگی کرنا یا مذاق کرنا، اس میں کوئی کباہت نہیں. اور شریعت کے خلاف کہ اگلے کا اتنا زیادہ نقصان کر دو، یہ کوئی مذاق نہیں. تم یہ مکان گرا دو، اس کی جگہ پہ اس سے 10 گنا مزید خوبصورت کوٹھی بنی ہوئی اگلے دن لے لینا، تو یہ غلط بات. اب موسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے تھے کہ گائے ذبح کرو، تو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے لاکھوں روپے کی گائے آتی ہے، تو یہ کون سا مذاق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میرے کہنے میں کوئی بات ہے. قاتل چاہیے نا، تو قتل کے مقدمات میں تو لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے ضائع کر دیتے ہیں. تم سے ایک گائے نہیں ذبح ہوتی، اور گائے ذبح کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ اللہ کا رسول دے رہے. تو پھر اس کو تم کہہ رہے ہو مذاق ہے. فرمایا یہ جاہلانہ حرکت میں نہیں کر سکتا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ایسی بات میں کروں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، وہ ہمیں بتا دے وہ کیسی ہے. موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان متوسط عمر کی، بس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. تو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں گائے کی نشانیاں اور معیار بتائے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ فارد بھی نہ ہو، فارد فرض سے بنا ہے یعنی جو فرض ادا کر چکی ہو یعنی بوڑھی، اور بکر بھی نہ ہو، بکر جوان اور اٹھتی جوانی کو کہتے ہیں، اور بکراتن صبح کے ٹائم کو بھی کہتے ہیں کہ وہ دن کا ابھرتا ہوا ٹائم ہوتا ہے. تو نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی ایسی ہو جس نے کبھی کوئی بچڑا جنا ہی نہ ہو، بالکل پٹھی نہ ہو. تو اوان بین ذالک، اوان کا مطلب ہوتا ہے بنیادی معنی ہوتا ہے نصف، یعنی ان کے درمیان ہو، نصف طرح کی ادھ کھڑ قسم کی گائے ہو. آگے فرمایا فافعلوا ما تؤمرون، جو کچھ کہا جا رہا ہے کر گزرو. اس میں اشارہ اس قسم کا تھا،
اس بات کا تھا کہ یہ خواہ مخواہ کے غیر ضروری سوالات نہ کرو، جو کہا جا رہا ہے کرو۔ اس میں سبق ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، حتیٰ کہ اپنے مرشد کی طرف سے بھی جو حکم ملے، جو کام ملے، جو وظیفہ ملے، اس میں طرح طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ چپ کر کے جو ملا ہے آپ لے کے آ جاؤ، یہ پڑھا کرو، چپ کر جاؤ، بس سن کے آ جاؤ۔ حضور کتنا پڑھوں، کس وقت پڑھوں، اتحیات بیٹھ کے پڑھوں یا گوٹھ مار سکتا ہوں، باوضو ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تو تم جتنا چاہو گے، جب چاہو گے، جس کیفیت میں چاہو گے پڑھ لو گے، تمہارے لیے جائز ہوگا۔ سوالات اٹھا اٹھا کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لینا غلط ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، جس نے ایسا سوال کیا کسی چیز کے بارے میں جو پہلے حرام نہیں تھی، اب اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی، وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس نے پوری کی پوری مسلم دنیا کے اندر ایک پابندی لاگو کروا دی اور مسلمانوں کو پابندی کا محتاج کر دیا۔ ادھر آپ ایک حدیث دیکھتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ چپ۔ حضور ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش۔ تیسری بار جب پوچھا گیا کیا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا اگر میں کہہ دوں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ ایسی بات نہ کرو، ایسا سوال نہ اٹھاؤ کہ آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے آپ پر پابندی لگ جائے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم ملتا ہے بس کر گزرو۔ آگے چلے جی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ زرد گائے ہے، گہرے چمکدار رنگ کی، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ جی ابھی وہ باز نہیں آئے، پھر سوال داغ دیا کہ جی اللہ سے دعا کیجئے یبین، بیان کرے، واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ با لونہا، لون اس کی جمع الوان ہوتی ہے، یہ رنگ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا بقرۃ صفراء، وہ پیلے رنگ کی گائے ہے، فاقع لونہا، اس کا رنگ چمکدار ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ یہ بھی مزید پابندیاں لگ گئیں، ابھی بھی سوالات کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ چلیے جی اگلا سوال کیا ہے؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ بولے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، وہ ہمیں کھول کر بتائے اس کا وصف کیا ہے۔ بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔ ابھی بھی گائے مشتبہ تھی تو کہنے لگے کہ مزید کچھ ڈیفینیشن، کچھ علامات اور نشانیاں بتائی جائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ریکوائرڈ ایکچوئل گائے تک پہنچ سکیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، اب ہم گائے تک پہنچ جائیں گے، لیکن لفظ بولا انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم لو لم یستثنو، اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے لما بینت لہم الی آخر الابد، تو وہ گائے کو قیامت تک سمجھ نہ سکتے کہ وہ کیا تھی۔ تو انشاءاللہ کا لفظ بولنے کی برکت سے اللہ نے ان کو گائے تک پہنچنے میں مدد دے ہی دی۔ یہ ابن جریر میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1033 ہے، 1033۔ آگے چلیے جی، جواب کیا آیا جی؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث
مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ گائے ہے جو نہ محنت کش ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے جس میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے کے قریب نہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری سوال کا جواب دیا کہ یہ ایسی گائے ہے وہ نہ اس نے محنت کی ہو، لا ذلول، ذلول کا لفظ ذلت سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اوکھے ہونا، مشکلات اٹھانا۔ کیسے مشکلات اٹھائی ہوں؟ تثیر الارض، یعنی زمین میں اس نے کھیتی باڑی کی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تسقی الحرث، اور نہیں اس نے کھیتوں کو پانی دیا ہو، یعنی کنویں وغیرہ میں چل کے، راہٹ وغیرہ میں چل کے تو پانی نکلوایا جاتا تھا، تو ایسا کام بھی اس گائے نے نہ کیا ہو۔ یہ ذلول ان کی تفسیر ہے۔ مسلمتن، وہ اپنے جسم کے لحاظ سے اور رنگ ڈب کے لحاظ سے بالکل مسلم ہو، ایک ہی کلر کی ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا ڈب نہ ہو، داغ نہ ہو اس کے باڈی پر۔ قالو، یہودیوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ نے بات واضح کی ہے۔ فذبحوہا، اسے انہوں نے ذبح کر دیا، یعنی گائے، ایسی گائے ان کو بہرحال مل گئی۔ اب تفسیروں میں کافی تفصیل ہے کہ وہ گائے انہوں نے کہاں سے ڈھونڈی، کیسے ملی۔ ظاہر ہے مشکلات تو انہوں نے اپنے لیے خود کھڑی کر لی تھی، تو وہ گائے بڑی مشکل سے ملی ہوگی، مل گئی۔ کیسے ملی اس میں کچھ مضبوط اور صحیح سند کے ساتھ باتیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال گائے ڈھونڈنے میں وہ کامیاب ہو ہی گئے، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، ان کے رویے بتا رہے تھے کہ شاید ان کا موڈ نہیں ہے۔ اب یہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ آخر میں مختصر طریقے سے واضح کرتا ہے۔ جو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ ان کا بندہ مارا گیا تھا اور بندے کا وہ قاتل ڈھونڈنا چاہتے تھے، تو یہ سارا واقعہ اللہ فرماتا ہے کیوں پیش آیا، وہ بات اللہ نے آخر پہ بیان کر دی۔ وہ کیا ہے جی، پڑھیے۔ وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر رکھنے لگے، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ ہاں، یعنی اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ تم لوگوں کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اصل قاتل تم پر واضح کرنا تھا، تو یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ مقام تھا جس میں بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ چونکہ ایک نمایاں واقعہ ہے، کسی اور صورت میں یہ واقعہ بیان نہیں ہوا، تو اس خصوصی بیان کی وجہ سے اور ایک جداگانہ مضمون کے سورۃ بقرہ کے اندر پائے جانے کی وجہ سے سورۃ بقرہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ آگے چلیے جائیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے جلائے گا، اور وہ اس دنیا میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گائے ذبح کروانے کے بعد فرمایا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا اس مردے کو ٹچ کرو، تو آگے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طریقے سے اللہ مردے زندہ کرے گا۔ اس کے اندر پورا واقعہ پوشیدہ ہے۔ جب انہوں نے مارا، وہ مردہ زندہ ہوا، اس نے اپنا قاتل بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے قصہ یہاں پر اپنے خاص فصاحت کے انداز میں شارٹ کر کے بات واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اس میں وہ جو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اب سوال یہ تھا کہ بندہ قتل ہوا ہے اور بندے کا قاتل چاہیے، تو جواب یہ تھا کہ گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک مذاق ہے۔ کیوں کہا انہوں نے؟ اصل میں ان پر بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے، مشن کیا ہے۔
اس بات کا نتیجہ کیا وہ نکالنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک واضح نہیں کیا گیا تھا کہ تم اس گائے کو ذبح کرو گے، اس کا گوشت ٹچ کرو گے تو مردہ زندہ ہو کے بتا دے گا۔ اب ان کا امتحان تھا کہ قاتل چاہیے تو گائے ذبح کرو۔ ظاہر ہے ان کو تو یہی لگ رہا تھا کہ ہمارا سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے نا جی؟ اب آگے چلیے۔ پھر اس لیے انہوں نے یہ سارے سوالات بھی کیے، چونکہ اندر یہودیت تھی پہلے اور اوپر سے بات بھی واضح نہیں تھی، تو وہ سوالات کرتے گئے۔ بالآخر جب گائے ڈھونڈ لی، گائے پکڑ کے لے آئے، خدمت میں پیش کر دی، تو آپ نے اس کو ذبح کروایا۔ تو ذبح کروانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اس کا گوشت میت کو ٹچ کرو تو وہ زندہ ہو گیا، تو میں خود بتائے گا۔ اب ان کی کھڑکیاں کھول گئیں، جتنا ہم نے سوالات کیے سارے فضول تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لینی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سارا اوپر کا گائے ڈھونڈنے والا واقعہ بیان کر دیا، اور بعد میں یہ آیت بیان فرمائی کہ جب تم نے مردہ بندہ قتل کیا تھا تو ایک دوسرے پہ قتل ڈالنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل کو ظاہر کرنا تھا۔ یہ بات اس وقت تک پوشیدہ رکھی گئی تھی کہ گائے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے گوشت کو میت کے ساتھ ٹچ کر کے اس کو زندہ کر کے اس سے اپنا قاتل پوچھوانا مقصود تھا۔ اس لیے یہ بات یہاں پر مؤخر کی گئی۔ تو اس جو میں نے ترتیب بتائی ہے، یہ بتاتی ہے، یہ ترتیب بتاتی ہے کہ یہ جب تم نے قتل کیا، یہ آیت بعد میں، اور گائے ڈھونڈنے والا سارا واقعہ پہلے رکھنے میں یہ کوئی ترتیب کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہودیوں سے گائے ذبح کرنے کا راز پوشیدہ کرنے کے حوالے سے ترتیب یوں ہی بنتی تھی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر ضرور ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک کچھ ان میں سے ضرور وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اس قسم کے واقعات پیش آنا اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونا، اور ان کے مارے جانے والے بندے کے قاتل تک کو موسیٰ علیہ السلام کا اپنے معجزے کے ذریعے ڈھونڈ کر بتا دینا، ایسی آنکھوں سے چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کا دل نرم نہ ہو تو ایسے بندے کی سختی کی بھی انتہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مضبوط ترین ایمان والے بندوں کے بارے میں صحابہ سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ مضبوط ترین ایمان فرشتوں کا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو ان کا ایمان مضبوط کیوں نہ ہو؟ پھر صحابہ نے کہا حضور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان مضبوط کیوں نہ ہو؟ تم دن رات میرے ہاتھوں معجزے دیکھتے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا مضبوط ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، مجھے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، میرے معجزات میرے کمالات خود نہیں دیکھے ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا، اور اتنا ایمان مضبوط ہوگا کہ جیسے سامنے دیکھنے والے مانتے ہیں ایسے وہ غیب میں رہ کر بھی مجھے اسی طرح مانیں گے۔ یہ جزوی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت ہے۔ تو ایسے آنکھوں سے چیزیں دیکھ کر پھر بندہ بد اعتقاد ہو جائے تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ایسی چیزیں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے تھے۔ اشارہ کدھر ہے؟ یعنی افسوس ان لوگوں پر جو آنکھوں سے میرے پیارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات دیکھ لینے کے باوجود بھی انسان نہ بن سکے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اور ان کے دل پتھر کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ او کا لفظ بل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، او یہاں بل کے معنی میں یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔
فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. پیچھے آپ پڑھ کے آئیں اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرۃ عینا، پتھر کو ٹھوکر لگی 12 چشمے پھوٹ پڑے. پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں، اور پتھر سے چشمہ پھوٹ سکتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان لانے والے نرمی بھی پیدا نہیں ہوئی. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. تو فرمایا کہ بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال اور کرتوتوں سے غافل اور بے خبر نہیں ہے. تو یہاں مفسرین نے پتھروں اور بے جان چیزوں کے بولنے اور خوف کھانے کے حوالے سے کچھ مزید دلائل پیش کیے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذہ طابہ، یہ طیبہ ہے، وہذا احد، اور یہ احد پہاڑ ہے. یہ جبل احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہاڑوں کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہو تو یہ تو پتھر ہے، پتھر بھی نہیں پہاڑ ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4423 4423. ایک حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے. صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعه ابو بکر و عمر و عثمان، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے. فرجفا، احد پہاڑ لرزنے لگا. اوپر آپ آیت جو پڑھ کے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے پانی بھی پھوٹ پڑتا ہے اور وہ پھٹ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. تو یہ گرنا، لرزنا، اس کی وضاحت اس حدیث میں ہو رہی ہے کہ پہاڑ جب لرزا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے احد ٹھہر جا، سنبھل جا. اظنہ ضربہ برجلہ، تو مجھے یاد آتا ہے، انس فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ احد پہاڑ پر ٹھوکر بھی ماری تھی کہ ٹھہر جا. فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. 2 شہید کون سے تھے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، جن کو شہید حضور نے کہا ہو، جن کے شہید ہونے کی پیشین گوئی ان کے زندہ ہوتے ہوئے حضور نے ایڈوانس کی ہو. ان کی شہادت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ شہیدوں کے قطب حضرت فاروق اعظم ہیں، اس کی یہی وجوہات ہیں. حضرت خالد نقشبندی کا یہ قول اپنے طرف سے تکا نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اور یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3699، ابو داؤد میں بھی ہے. بخاری 3699، ابو داؤد 4651 4651. یہی وہ واقعہ ہے. جامع ترمذی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد موجود ہے، جب ان کو ان کے گھر کے اندر محصور کیا گیا تھا تو جو بلوائی آپ کے گھر کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے تھے، آپ نے اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ کر اوپر سے نیچے کو جھانک کر ان لوگوں پر سوال کیے تھے. 3 سوال تھے، میں ان میں سے ایک سوال آپ کو بتانے لگا اس حدیث کے حوالے سے، پہاڑوں کے لرزنے کے حوالے سے. آپ نے ایک سوال کیا تھا، یہ مسجد نبوی مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے چھوٹی پڑ گئی تھی، تو اس کو رقبہ خرید کر کس نے دیا تھا تاکہ وسیع ہو جائے، تم لوگ نماز پڑھو.
اور حکم حضور نے دیا تھا، سب نے کہا آپ نے فرمایا تھا آج مجھے اس میں نماز کو نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ نمبر 2، یہ جو پانی پی رہے ہو یہ کنواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خرید کر مسلمانوں کو کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے۔ فرمایا آج مجھے اس میں سے پانی کیوں نہیں پینے دے رہے ہو؟ یہ پانی بند ہونے کی داستانیں یک طرفہ ہیں۔ پہلی زیادہ افسوسناک داستان شہادت عثمان غنی والی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ حدیث تو یاد ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر چڑھے تھے تو فرمایا تھا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ وہ دوسرا شہید کون تھا؟ سب نے کہا آپ۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ نعرہ ترمذی میں عثمان غنی کا لگایا ہوا موجود ہے۔ آپ نے نعرہ لگا دیا، فرمایا اللہ اکبر، شاہدو، یہ لوگ مان گئے ہیں، ورب الکعبۃ انی شہید، ورب الکعبۃ انی شہید، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم۔ فرمایا میں شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ یہ رب کعبہ کی قسم، یہ اس زمانے میں کسی جاندار بات کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ بولنا اس زمانے میں مروج تھا۔ یہ فزت رب الکعبہ بھی اپنی جگہ پہ درست، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا زخمی ہونے کے بعد، شہادت سے پہلے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سارے اللہ کے پیاروں جو ایک جیسے جملے بولے ہیں وہ ذرا اکٹھے ایک پیج پہ آ جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دونوں اللہ کے، سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت بعد میں ہوئی، ان سے پہلے کس کی شہادت ہوئی تھی؟ عثمان غنی کی۔ تو یہ الفاظ اس سے پہلے بول چکے تھے۔ عثمان غنی سے بھی پہلے یہی لفظ فزت ورب الکعبہ، این لفظ بلفظ یہی الفاظ، یہ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4092 4092، اس میں آتا ہے کہ بیر معونہ کی جنگ میں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک کے ماموں ہیں، ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کے سینے کے اوپر اور اس جگہ پر پیٹ پر زخم تھے، اور وہ اپنے زخموں سے چلو بھرتے ہوئے لیٹے ہوئے تھے زمین پر، آخری وقت ہے، اور زخم سے خون کا چلو اور لپ بھر کے اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے، مزے لے رہے تھے، اور ڈال ڈال کے کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، بار بار کہ ایک بار نہیں، بار بار کہہ رہے تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ تو یہاں پھر ذرا نوٹ کر لیجئے اس بات کو، آپ کو ایک ہی بات بتائی گئی ہے نا آج تک، تو وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، ساری شانیں اور کمالات اکٹھے کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ مولا مرتضیٰ کا یہ فرمان الاستیعاب جو صحابہ کے حالات کی ایک کتاب ہے 5ویں 6 صدی کی لکھی ہوئی، اس میں موجود ہے سر آنکھوں پہ، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ حضور کے زمانے میں بولے گئے اور بخاری میں موجود ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تقریباً 35 سال پہلے بولے گئے۔ تو یہ تمام بزرگوں کے کمالات ایک پیج پہ رکھ کے بیان کرنا یہ اہل سنت کا معتدل رویہ ہوا کرتا ہے۔ خیر یہ بات تھی ایک ضمنی، تو جہاں سے بات چلی تھی وہ ہے احد پہاڑ کا لرزنا، اور اس کا تعلق ہونا قرآن کی اس آیت کے ساتھ کہ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفہ الآن، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو مکہ میں تھا اور میرے اعلان نبوت اور میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا۔
مسلم شریف میں ہے یہ حدیث نمبر 5939 5939. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان علی بن ابی طالب قال فرمایا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور یہ واقعہ مکہ شریف کا ہے. فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ شریف کے ارد گرد کسی علاقے میں باہر نکلے تو فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتے یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ پہاڑ اور درخت آگے سے السلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ بولتا تھا. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور حدیث نمبر 3626 3626 جامع ترمذی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں توقع ہے کہ وہ یہودی تمہارا یقین کر لیں گے؟ حالانکہ بے شک ان میں سے ایک گروہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتے. تو اے مسلمانوں، تمہیں ان سے کیا توقعات ہیں؟ ان سے امیدیں نہ رکھو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. یہ ایمان لانے، ان سے توقع نہیں ہے ایمان لانے کی. تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے میسج کیا دینا چاہ رہا ہے؟ میسج یہ ہے کہ جس بھی بندے سے آپ سیدھا ہونے کی توقع نہ رکھیں اور اس کے آثار بتاتے ہوں کہ یہ انسان نہیں بنے گا، تو حکمت عملی یہ سکھائی جا رہی ہے کہ ایسے بندے پر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کی بجائے بس اتنا سمجھ لیں کہ اب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ محنت جو اس اکیلے پہ کرنی ہے اتنی محنت آپ 100 بندوں پہ بھی کر سکو گے تو وہ 100 بندہ اتنی ساری محنت سے سیدھا ہو جائے گا. دنیا وسیع ہے، ایک ہی بندے کے پیچھے پڑ جانے کی مجبوری کیا ہے؟ ان میں سے لوگوں نے اللہ کا کلام خود سنا اور اس کے اندر تبدیلیاں تک کر دیں. جو اس حد تک بے ایمان ہو اس کے ایمان لانے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ آپ اس وقت بھی دیکھتے ہیں، جس بندے کو بھی آپ دیکھیں کہ عبارت کا اگا پیچھا کھا گیا ہے یا لفظ کے اندر تبدیلی کر گیا ہے یا معنی کے اندر ایسی گڑبڑ کی ہے جو سر عام دھاندلی ہے، سمجھ لو کہ یہ یہودیوں کا باقی ماندہ کوئی فرد ہے. اس کی میں بہت مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ کے سامنے اس دور میں ایسا ہو رہا ہے، سر عام بات غلط. اب اگلوں کے پاس عوام کی اکثریت ناسمجھ ہوتی ہے. نمبر 2، جو کوئی سوجھ بوجھ والے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اصل کتاب نہ چیک کریں کہ ادھر لکھا ہوا کیا ہے، دیکھ تو لیں. سونا میں نے بڑے بڑے لوگوں کی، اس دور کے بڑے بڑے فن خانوں کی باتیں سنی، میں نے اس کے حوالے کو اصل کتاب کو جا کے چیک کیا، اللہ کی قسم وہاں پر میں نے دیکھا تو کچھ اور ہی تھا. میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وصال فرما گئے، وہ کہتے تھے یار تم کو گل پھڑ لے تو تم کر آپریشن دینا ہے. وہ آپریشن یہی تھا کہ آپ ذرا رسک لیا کریں، ہمت کیا کریں، اصل ایک بات ہے کتاب ضرور دیکھ لینا، وہاں کچھ اور ہی ہوگا. جب بھی کوئی مسئلہ اجماع اور جمہور کے خلاف کوئی بندہ کر رہا ہو، اس نے جو حوالہ دیا ہو، میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں آپ پر لازم ہے کہ حوالہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر تسلی نہ کرنا، یقین نہ کرنا، یقیناً اس بندے نے ڈنڈی ماری ہوئی ہو. فقیر نے اپنی کتاب تدریس العقائد میں اس موضوع پر پوری فصل قائم کر کے اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں. میں نے وہاں نام نہیں لیا، آپ کانپ جائیں اگر نام سنیں تو کس کس بندے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہوا. یہ ظلم و ستم کفار اور قادیانی اور سارے کے سارے لوگ، اس طرح کے ذہنیت والے لوگ آپ کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں. آگے چلیے جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوں تو کہتے ہیں کیا تم وہ حق باتیں ان مسلمانوں کو بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی کہ وہ اس سے تمہارے رب کے سامنے تم پر حجت قائم کرے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنوں سے ملتے تو کہتے تھے جی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان میں سے بعضوں کے ساتھ خلوت میں ملتے، خلا علیحدگی میں ملنا، تو کہتے تھے اَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان سے ایسی باتیں کرتے ہو؟ حدیث بات کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، وہی بات آ گئی نا، لغوی معنی اور ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی۔ ایک اصطلاح میں حدیث نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد عالی کو کہا جاتا ہے، تو لغوی معنی اس کا ہوتا ہے بات۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ وہ حدیث کون سی ہے جو اللہ نے قرآن میں بولی ہے؟ اللہ کی حدیث، وہ لغوی معنی میں ہے اللہ کا فرمان اور اللہ کی بات۔ تو یہاں بھی لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ کیا تم ان لوگوں سے وہ باتیں کر دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ لوگ تمہاری بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اللہ کے ہاں جا کر حجت پکڑیں، یہ خود ہمارے سامنے مانتے تھے، یہ کل کو یوں کہیں گے۔ ان کے سامنے اپنے حقائق پیش نہ کیا کرو، اپنی کمزوریاں بیان نہ کیا کرو۔ افلا تعقلون، اپنوں کو کہتے تھے یار تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ یہ ہوتا اس طرح تھا کہ یہودیوں کے کچھ بندے مسلمانوں کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کر دیتے تھے، جب یہودیوں کو جو عذاب ہوئے تھے نا اپنے کرتوتوں کے نتائج میں، تو ان کے وہ تذکرے کرتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو اپنے ہی ان کو پھر دوسرے ٹوکنے لگے یار ایسی باتیں مسلمانوں سے نہ کیا کرو، کہ ان کے سامنے اپنے راز اور اپنی کمزوریاں اور اپنے اوپر آنے والے عذاب اور سزائیں بتاتے ہو، تو یہ کل کو اللہ کے سامنے تمہیں پھنسا کے رکھ دے۔ آگے چلیے۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم چھپاؤ نہ چھپاؤ اللہ کو تو پتہ ہے، اور مسلمانوں کا رابطہ اپنے نبی سے ہے اور ان کے نبی کا رابطہ اللہ سے ہے، اللہ جو چاہے ان کو بتا سکتا ہے، تم بتاؤ یا چھپاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے چلیے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھ لیتے کے سوا اللہ کی کتاب کے معانی کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ امی ہیں، تو جو ان کی تعریف آگے کی کہ امی، ان لوگوں کو جو امی کہا گیا ہے یہ کس معنی میں کہا گیا ہے، تو یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جیسا میں نے اصول میں بتایا تھا کہ موقع بحال کے مطابق کسی لفظ کا معنی کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کی روشنی میں کسی جگہ پر مختلف ہو سکتا ہے۔ امی کا لفظ یہاں یہودیوں کے لیے استعمال کیا گیا تو یہاں اس کا اور معنی ہے۔ امی کا لفظ اگر مسلمانوں کے لیے یا جن لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا ان کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، اللہ نے امیوں میں رسول بھیجا۔ یہ یہودیوں میں بھی امی تھے، وہ جن لوگوں میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ان کے لیے بھی لفظ قرآن نے امی استعمال کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی امی کا لفظ الرسول النبی الامی، یہ سورۃ اعراف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الگ الگ مقام پر لفظ ایک ہے، معنی جدا جدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے جو کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، صرف اللہ سے سیکھا ہو۔ تو یہ ایک لغوی فرق تھا جو میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں واضح کر دیا جائے۔ تو جو یہودیوں میں ان پڑھ تھے، یہاں ان پڑھ کا معنی یہودیوں کے لیے سجدہ ہے،
تو لا یعلمون الکتاب تفسیر کر دی کہ یہ کتاب نہیں جانتے تھے، الا امانیہ سوائے اس کے کہ یہ دیکھ کے پڑھ لیتے تھے، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم باریکیاں نہیں جانتے تھے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ان لوگوں کے پاس اندازے گمان ہے اور ظن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے وقت ہم نے اہل اسلام کو شک سے بالا تر اور دوسرے مختلف لوگوں کے بارے میں ظن، گمان اور اندازے اور تقے کا لفظ ثابت کیا تھا، تو یہ لفظ اس میں شامل کر لیجئے۔ تو یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس اندازے ہیں، اٹکل بچو ہیں، اور امانیہ یہ امنیہ کی جمع ہے اور یہ صرف ناظرہ تلاوت کو کہتے ہیں۔ آگے چلیے۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو بڑی خرابی ہے ان کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے اس چیز سے تباہی ہے جو وہ کماتے ہیں۔ فویل ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں یہ جی اللہ کی طرف سے، یہ یہودیانہ تعریف کی انتہا ہے۔ یا جو لوگ کوئی بھی بات لکھ کے کسی کی طرف منسوب کر کے یہ انہیں کی ایک فرع بنے، یا خود حدیث وضع کرنا، گھڑنا اور کہنا کہ حضور کا فرمان ہے، یہ بھی ان کی ایک قسم اور ایک شاخ بنی۔ تو بنیادی طور پر یہ نظریہ خود لکھ کے کہنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، یہ بنیادی اور اس کے اصل روحانی باپ وہ یہودی ہے۔ حدیث میں ویل کی وضاحت موجود ہے، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ ویل کا لفظی معنی ہوتا ہے خرابی، لیکن ویل جہنم کے ایک وادی کا بھی نام ہے۔ وہ وادی ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الویل واد فی جہنم یہوی فیہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قعرہ۔ جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ویل ہے جس کے اندر کافر کو جب گرایا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچتے پہنچتے اس کو 40 سال لگ جائیں گے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3164 ہے، 3164۔ یہ ترمذی میں یہ بات نوٹ کر لیں، چونکہ ہم جو میں ساتھ ساتھ حدیثیں جو پڑھا رہا ہوں تو ان حدیثوں میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا میں نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث ہمیشہ یا حسن ہوگی یا صحیح ہوگی، ضعیف اور موضوع حدیث نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں میرے عدم توجہ سے کوئی ایسا ہو جائے تو ہو جائے، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پوری ایمانداری سے کوشش کی گئی ہے کہ حدیث ضعیف کوئی نہ ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، امام ترمذی نے اسے غریب لکھا ہے، تو ترمذی میں دیکھ کر کوئی بندہ کنفیوز نہ ہو جائے کہ غریب ہو سکتا ہے کہ ضعیف کے معنی میں ہو، لیکن یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، وہاں اس کی سند صحیح ہے اور ذہبی نے کہا ہے کہ واقعی صحیح ہے۔ مستدرک حاکم میں حدیث انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ آگے جی۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور وہ یہودی بولے ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آپ فرما دیں کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لیا ہے؟ بس اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ جی، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمیں آگ کچھ دن کے لیے چھوئے گی، تھوڑا عرصہ جہنم میں رہیں گے، باقی ہمیشہ ہم جنتی ہیں۔ تو وہ کون سے دن تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ جن دنوں میں ہم نے بچھڑے کو پوجا تھا وہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کے دن تھے، بس اتنا کہ ہمیں سزا کے طور پر جہنم میں رکھا جائے گا، باقی جنت ہماری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے یا یہ تمہارے اندر کے اندازے اور تکے ہیں اور اپنے ہی جذبات ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلیے۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ کیوں نہیں،
جس نے برائی کی اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس نے برائی کی، یہاں برائی سے مراد عملی برائی نہیں ہے، کیونکہ عملی برائی والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ یہاں برائی سے مراد شرک، جس نے کفر و شرک کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے اس عقیدے اور کفر و شرک نے اور اس خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی لپیٹ میں رکھا، اس کے اوپر غالب ہو گئی، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں ہمیشہ جہنم میں رہنا اس بات کا قرینہ ہے کہ سیئۃ اور خطیئۃ سے یہاں پر مراد شرک اور کفر ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، یہ اس کے برعکس ہوگا کہ ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا، یہاں وضاحت موجود ہے ایمان کی، تو یہ ایمان کے تقابل پر سیئہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہاں سیئہ سے مراد کفر و شرک تھا اور ہمارا وہ ترجمہ کرنا بجا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب اولاد یعقوب سے ہم نے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر تم اس اقرار سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا 8 چیزیں گن کے سنائی، گنتے جائیں۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ 1 وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو گے۔ 2 وذی القربیٰ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے۔ 3 والیتامیٰ، 4 والمساکین، 5 وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو گے۔ 6 واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ 7 وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ 8 ثم تولیتم، پھر تم پلٹ گئے اس وعدے سے، الا قلیلا منکم، سوائے تمہارے چند آدمیوں کے، وانتم موردون، تم لوگ منہ پھیرنے والے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من حق الناس بحسن صحابتی، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک اور اچھی سنگت و صحبت کا حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں۔ 3 بار، اور چوتھی بار اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ اور ایک اور یہ مسلم شریف میں 2548 2548 حدیث نمبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، یہ جو ہے نا وقولوا للناس حسنا، اور یہ جو احکام کی تفصیل ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ اپنی نیکی میں سے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، کہ یہ چھوٹی موٹی گل ہے، خیر ہے۔ تو وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، خواہ تو اپنے کسی بھائی کو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ بھی ملے تو اس کو معمولی نہ سمجھے، وجہ طلق، خوش اسلوبی اور خندہ پیشانی سے کسی بھائی کو ملنا بھی نیکی ہے، لیکن اس کو چھوٹا موٹا نہ سمجھنا۔ ولاؤ، خواہ یہ ہو، خواہ کا مطلب ہے کہ ایک مثال کے طور پر حضور نے یہ بات پیش کی ہے، اس تک محدود نہیں کیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان ہمیشہ چھوٹی نیکیاں چھڑواتا ہے پہلے، پھر بندہ ڈھیٹ ہوتا ہے، آگے کو بڑھتا ہے۔ ہمیشہ جس نے چھوٹے کام پر، چھوٹی غلطی پر
اور چھوٹی نیکی چھوڑنے پر جرت کر لی، ایسے بندے کے نفس اور اس کے اوپر حملہ کرنے والے شیطان کا اگلا ٹارگٹ اس سے بڑی نیکی چھڑانا ہوتا ہے۔ اس بات کو ذرا نوٹ کریں نا جی۔ نمبر 1، اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی عشاء کی 17 رکعتوں کے بجائے اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں فرض اور وتر پڑھ لوں تو گزارا ہو جائے گا، تو پھر لوگوں کو اس کی ترغیب دینا، او بھائی ایسا کہیں اکا دکا کیس ہو، کوئی بندہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اس سے بہتر ہے اتنی پڑھ لے۔ اتنے نہ سمجھ تو مسلمان بھی نہیں ہے نا۔ لیکن نفلوں کی اہمیت اور سنتوں کی اہمیت گھٹا کر یہیں تک محدود کرنے کے بیانات دینا، یہ اس حدیث کے بالکل خلاف۔ اس طرح کی آیتیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ چھوٹی نیکیوں کو معمولی نہ سمجھو بھائی، نوافل پڑھ پڑھ کے، حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آتا ہے، حتی احببتہ، حتیٰ کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور تم نفلوں سے ہٹا رہے ہو۔ اسلام ایک روحانی چیز ہے، مذہب ہوتے روحانی ہے، اور روحانیت نفلوں کے بغیر کامل ہی نہیں ہوتی۔ ایک پہلو، اب دوسرا پہلو دیکھ لیجیے۔ میں نے کہا کہ چھوٹی برائی پر جسارت کرنے والا بڑی برائی بھی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر آگے کو بڑھتا ہے۔ جہاں علماء نے کثرت سے یہ کتابوں میں جملہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کا پہلا پردہ ہے، جس نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا، باقی صحابہ کرام پر جرت کرنا اور زبان درازی کرنا ایسے بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک جھجک ہے جو اتر گئی۔ تو یہاں جو حدیث مفسرین نے اس موقع پر بیان کی ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھنا، خواہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانے سے پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹے چھوٹے نہ سمجھنا، یہ اپنے فیوز، برکات، انسانی اصلاح، ادب سیکھنے سکھانے اور معاشرے کو درست رکھنے کے حوالے سے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے یہ بڑی نتیجہ خیز چیزیں ہوتی۔ یہ حدیث کہ اپنی کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا، یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 2626 ہے، 2 بار 26، 2626۔ آگے چلیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اب اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ جی، وعدہ یہ تھا کہ اپنوں کو اپنے علاقے سے اور بستی سے باہر نکال نہیں کرو گے، قتل نہیں کرنا اور کسی کو اپنے علاقے سے خارج نہیں کرنا، در بدر نہیں کرنا۔ اب یہ تھا وعدہ، اب ہوا کیا؟ آگے جی۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے بدن سے نکالتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ تم ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں
ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھینک دیے جائیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ اس سے پچھلی آیت نمبر 84 میں دو چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ تم نے اپنوں کو قتل نہیں کرنا اور ان کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ پھر فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، تم نے اپنوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، پہلے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اپنوں کو اپنے گھروں سے تم نکالتے بھی رہے، دوسرے حکم کی بھی نافرمانی ہو گئی۔ پھر ہوتا کیا تھا کہ جس بندے کو اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے، شہر سے، علاقے سے یہ ملک بدر کرتے تھے، تو باہر کہیں بندہ کوئی دوسری قوم جب کسی علاقے کے لوگ اسے پکڑ لیتے، اپنا غلام بنا لیتے یا قیدی بنا لیتے یا اس کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جاتا، وہ بندہ ان کی پکڑ میں آ جاتا، تو اب ان لوگوں کے پاؤں جلتے تھے کہ بندہ تو ہمارا ہے۔ اب اسے وہ جا کر آزاد کرا کے فدیہ دے کر چھڑو کے لے آتے تھے، کیونکہ اب ان کی ناک کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ اس کا یہاں سے نکالنا ہی تمہیں ہم نے منع کیا ہوا تھا، تم نہ نکالتے، نہ وہ وہاں جاتا، نہ اس بیچارے کے ساتھ وہاں یہ صورتحال پیش آتی۔ اب نکال کر، اب وہاں وہ جب پھنس گیا تو اس کو نکالنے کے لیے، اپنے ناک اور آبرو بچانے کے لیے، اپنی قوم اور نسل کا جو وقار ہے اس کو بچانے کے لیے تم لوگ وہاں فدیہ لے کر پہنچ جاتے ہو کہ یہ بندہ ہمارا ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا اللہ کے کچھ احکام مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے ہو؟ فدیہ دے کے چھڑا لینا اچھی بات ہے، لیکن نکالنا تو بری بات تھا، تو جو زیادہ بری بات ہے وہ تم نے کر دی، جو اس کے بعد والی بات تھی وہ تم نے اپنے عمل میں رکھی۔ تو یہ کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، یہ میں نے تھوڑا سا پہلے عرض کیا ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ، اہل سنت کا طریقہ، تمام دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اچھا نتیجہ پیش کرنا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی رسوا ہوں اور آخرت کے دن کو اس سے بڑے عذاب کی طرف پلٹا دیا جائے۔ آگے چلیے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی تھی، تو نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو خریدا، اختیار کیا، ترجیح دی، تو فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ لفظ یخفف، خففا یخفف باب تفعیل ہے، اس کا فعل مضارع مجہول ہے، کم نہیں کیا جائے گا، عذاب خفیف نہیں کیا جائے گا بلکہ شدید عذاب جاری رہے گا۔ یہ عام قاعدہ اور اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اگر کسی کے عذاب میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے، استثناء بولتے ہیں، یہ الگ بات ہے، اور قاعدہ کلیہ اور ہوتا ہے، اور کسی دلیل سے کسی بات کا مستثنیٰ ہو جانا اور ہوتا ہے۔ نبی پاک کے ولادت کی خوشی میں ابو لہب کا اپنے کنیز کو آزاد کرنا اور اس انگلی جس کے ساتھ اشارہ کیا تھا اس انگلی میں سے ہفتے میں ایک دن اس کو پانی کا مل جانا، یہ عذاب میں خفیف ہونا ہے۔ اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اس قسم کے استثناء یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جن کو سب سے کم عذاب ہوگا اور حضور فرماتے ہیں وہ میری وجہ سے ان کو عذاب میں خفت ملے گی، ریلیکسیشن ملے گی، وہ یہ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ آقا نے ان کے عذاب کے اندر کمی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ عذاب کے اندر کمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اور قرآن کی آیت عمومی قاعدے پر دلالت کر رہی ہے۔ قاعدہ اور ہوتا ہے، استثناء اور ہوتا ہے۔
آگے چلے جائیں. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پے در پے ان کے بعد رسول بھیجے اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس جبریل سے ہم نے ان کی تعریف فرمائی. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی چیز لایا جسے تم نہ چاہتے تھے تم نے تکبر کیا؟ بس رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پے در پے وقفینا، ہم نے پے در پے بھی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور بات عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرما کر دنیا کے اندر بھیجا اور ان کی روح قدس کے ذریعے سے مدد فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد مسلسل انبیاء کا دنیا میں تشریف لانا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ النبی. بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح کا کام نبیوں کے ذمہ تھا. ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آتا تھا. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کا وصال ہوا دوسرا نبی اس کے خلیفہ بنا، اس کی جگہ پہ تشریف لائے. یہ ہے قرآن کی اس آیت کی وضاحت. وقفینا من بعدہ بالرسل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے نبی بھیجے. حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ ایک نبی جاتا تو دوسرا آتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ اگلی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے. تو وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، فرمایا اب میرے بعد خلفاء آئیں گے، فَيَكْثُرُونَ، اور کثرت سے ہوں گے. قالوا ماذا تأمرنا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، جب آپ کے خلیفے بہت سے ہوں گے تو ہم کدھر جائیں؟ تو آقا نے فرمایا فو بیعت الاول فالاول، جس کے ہاتھ میں بیعت کر لو اسی کی بیعت کو نبھاؤ، اسی کی بیعت کو نبھاؤ. یہ یہاں بیعت سے مراد پیر و مرشد کی بیعت قول مختار کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حکمران کی بیعت مراد. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. تو جہاں یہ بیان ہوئی ہے وہ بھی سیاسیات کا باب ہے جس میں یہ بیان ہوئی ہے، اور حکمرانوں کی اہلیت بیان کرتے وقت اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بیعت مرشد نہیں ہے، یہ بیعت سیاست ہے، اور نیک اور صالح حکمران کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو اس کی بیعت کو نبھاؤ. وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا حکمران اگر اس کے متوازی کھڑا ہو جائے تو نہیں، اسی کی پہلے والے کی آپ نے بیعت نبھانی. باقی رہ گئے پیر و مرشد کی بیعت، تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے. بعض کے قول کے مطابق مسنون ہے، لیکن قول مختار اس کے استحباب کا ہے. اور یہ اگر بندہ دیکھے کہ اس کا مرشد بد مذہب ہو گیا ہے، عقیدہ بدل بیٹھا ہے، تو ایسے پیر کو چھوڑ دینا لازم ہے. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی خاطر مرشد پکڑا جاتا ہے، مرشد کی خاطر اللہ اس کا رسول نہیں پکڑے جاتے. تو افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا وہ ایسی بات کرتا جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی، جو ان کے نفس کے خلاف ہوتی تھی، تو اس پر تکبر کرتے تھے. اس آیت پہ غور کیجئے قبلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ پہلے نہ بنا لیا کرو اور اندر ایک بات بٹھا لی، اب قرآن کو اس اندرونی بات پر رکھ کے کس کے پرکھنا شروع کر دیتے ہو. یہ غلط ہے. جدھر قرآن جائے ادھر تم جاؤ، جہاں اپنا عقیدہ جائے ادھر قرآن کو نہ گھماؤ. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈھولے مائیے والے اور شعر و شاعری والے لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں. ان کو شعر پسند ہوتا ہے، قرآن کچھ بھی کہتا رہے، آپ آیتیں چیخ چیخ کے ان کے سامنے پڑھیں. خدا کی قسم صحیح ترین حدیثیں اور قرآن کی واضح آیتیں ہم نے لوگوں کے سامنے پڑھی، لیکن اس نے وہ ڈھولا جو یاد کیا ہوا ہے نا، وہ اس کے ذہن سے نکلتا ہی نہیں ہے. یہ بات بھی اس ایرانی ذہن کے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے پڑھے ہوئے قرآن پہ یہ کان دھریں، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. یہودیو،
جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، تمہارے نفس کے خلاف ہوتی ہے، تو قرآن کی آیت کیوں نہ ہو تم تکبر کرتے ہو، اس کو نہیں مانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔